بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، یعنی وہ کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے جتنی بڑی بات کی ہے وہ کیسے ہونے والی ہے، میں اس کے کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ چیزیں کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں وہاں سے کراچی سے کل سے، اور ان کا جو سجاول میں اور بدین میں جو استقبال ہوا ہے، اوہ اللہ معافی، بے تحاشا لوگ تھے۔ رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے بے تحاشا لوگ تھے جو ان کا استقبال کر رہے تھے، جبکہ ان کے مقابلے پہ پی ٹی آئی نے ایک ریلی نکالی تھی، یعنی جو ریلی ہے اس کو ریلی میں کہہ سکتا ہوں، اس کے مقابلے میں کم از کم وہ جو لیلی ہے وہ جناب کراچی کی طرف رواں دواں ہے، اور پتہ نہیں کیا عجیب و غریب ان کا سلسلہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کل، وہ کہہ رہے جی بھٹو کی سیاست سندھ میں دفن ہو گئی۔ یار کو خدا کا خوف کرے، بندہ گل کرنے لگے سوچتے لینا نا کہ میں کس بندے دے بارے کی گل کر رہے ہیں، کوئی مطلب تھوڑا سا وہ کیا خواجہ آصف کہا کرتے تھے کچھ شرم ہوتی کوئی حیا ہوتی، مگر ایسا کوئی سین ہوگا نہیں میرا خیال ہے کہ مطلب ہوتا تو بندہ یہو جی گلاں تے نہ کردا۔ پائن تسی انہاں دے نام تے ووٹ لیندے رہے ہو سر، مطلب ایسے نہ کریں، آپ نے ان کے نام پہ ووٹ لیے ہیں اور کئی سال لیے ہیں سر ان کے نام پہ ووٹ، اس طرح نہ کریں۔ تو اصل کام جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو یوکرائن میں پاکستانی طلبہ یا فیملیز جو بھی وہاں پر گئے ہوئے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر، مطلب ایٹمی جنگ دے پائے نا خطرات میں ڈلا رہے ہیں اس وقت۔ حالت یہ ہے کہ وہ جو ہے نا روس کا ایک نیا وہ ہٹلر راج کے دور کا نکل آیا پیوٹن، اس نے ایٹمی جنگ کا ایک دھمکی لگا دی کہ اسی ویخ لیں گے، مطلب جڑا کوئی آئے گا اللہ نبڑ لیں گے، ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا ان کا یہ ہے۔ تو اس کا انہوں نے کر دیا اور وہاں پر سٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں۔ میں پلے نہیں کہہ رہا سر، یہ ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ ذرا دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اصل کام کیا ہے اور وہ پائی کردہ کی پہ ہے۔ ذرا آپ ذرا یہ ایک دفعہ یہ بچے کی ویڈیو سن لیں۔ کل ہم ہارکیو سے نکلے تھے اور آج ہم صبح لیویو پہنچے ٹرین سے، اور ہم اس امید سے نکلے تھے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی ایمبیسی آپ کو ایویکویٹ کرے گی، جو نیوز پہ ہر جگہ ان کے ہیڈ لائنز چل رہے ہیں کہ ہزاروں کے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے پہلے ہی ایویکویٹ کیا گیا ہے۔ تو میں ان سے ایک مدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے آ کے دیکھی، آپ کو ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی کہ بسز آ رہی ہیں، ان میں ہر کنٹری کے اسٹوڈنٹس بلکہ انڈین کے اسٹوڈنٹس بھی آرام سے جا رہے ہیں۔ ہم جو ہیں ہمیں ایمبیسی صرف اتنا سپورٹ ملے صبح کہ ہمیں اسٹیشن سے صرف ایک بس ملی ہے، وہ بھی ہمیں بارڈر سے، پولینڈ کے بارڈر سے 40 کلومیٹر پیچھے چھوڑ گئی تھی، اور ہمارے پاس لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، ہم بہت مشکل سے مطلب ٹھنڈ بھی ہے، اور ہم 40 کلومیٹر 8 گھنٹے کے واک کے ذریعے ہم ادھر تک پہنچے۔ ادھر تک پہنچنے کے بعد جب ہم نے کانٹیکٹ کیا ایمبیسی سے تو پہلے تو کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا، جب اٹھائے تو ان میں سے ایک صاحب کہتے کہ ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے اور آپ گروس بنائے اور عجیب قسم کے بہانے بنا رہے ہیں۔ تو میں ان گورنمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ جو اپنے آپ کو ایمبیسی اور اپنے کنسرنڈ اتھارٹیز جو اپنے آپ کو بہت ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ہیڈ لائن بنائے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ جو آفس میں بیٹھے آپ پیسے آپ جس کام کے لے رہے ہیں وہ جو جس جاب کے لیے آپ لے رہے ہیں وہ آپ نہیں ادا کر رہے، تو ہمیں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آپ نے سن لیا یہ بچہ کون ہے، میں نہیں جانتا، اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، رات کا وقت ہے، اور وہ جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب پاکستانی ایمبیسی جو ہے نا وہ ہمیں باہر نکالنے میں انہوں نے سیدھے ہاتھ کھلارتے، اسی کوئی نہیں انہیں کہیں تہاڈی ہیلپ کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک بس دی گئی جس نے ہمیں پولینڈ کے بارڈر سے 40 کلومیٹر پیچھے اتار دیا، اور ہم لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، رات کا وقت ہے اور ہم 40 کلومیٹر پیدل چل کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ساڈا کوئی حال مطلب برے حال بونکے دیاڑے لا سین ہے۔ بار بار کہتے ہیں ہم نے ایمبیسی میں کال کی، پہلے کسی نے اٹھایا نہیں، جب اٹھا لیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، چٹا کورا جواب دیتا انہوں نے پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
یہی بچہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جناب سارے ملکوں کی جو ایمبیسیز ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے، وہ بسوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے اپنے شہریوں کو نکال رہے ہیں۔ بھارت کے شہری بھی جو ہیں وہ بسوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اسی بھاجی بس کھلوتے ہیں، اللہ دے آسرت دے کوئی ساڑھی مدد کر دے گا۔ یہ ہمارا حال ہے، ہماری اس حکومت کا حال ہے، اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ جناب وزیر خارجہ صاحب کا ہے، جڑے ادھرلے پاسے انقلاب لے انٹرے نے۔ یار میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ اس بندے کو یا اس پوری حکومت کو کوئی تھوڑا سا اگر خیال ہو کہ یار اتنے جنگ لگی، ہمارے وہاں پہ بندے کتنے ٹوٹل؟ 3,000 بندے کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے، تو وہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ وہاں پر جو ہمارے ایمبیسیڈر صاحب تھے، وہ بھائی صاحب وہ تو شوٹ وٹ کے پولینڈ پہنچ گئے ہیں، وہ اتنے موجود نہیں ہے موقع کے اوپر۔ ایمبیسی کے اندر جو مجھے اطلاعات ہیں وہاں پہ کوئی بندہ اس وقت جب میں وی لاگ کر رہا ہوں وہاں پر موجود نہیں ہے، وہاں سے سارے نکل گئے ہیں۔ اب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی نا شاہ محمود قریشی صاحب، پیر سائیں مہربانی کرو ادھرلے پاسے دھیان کرو۔ وہ بلاول کی سیاست دفن ہو گئی ہے، زرداری کی سیاست دفن ہو گئی ہے، بھٹو کی سیاست دفن ہو گئی، او بھائی جی بعد دا کام ہے۔ وہ جب الیکشن آئے گا تو پھر آپ اس بارے میں ضرور باتیں کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کی سیاست کو دفن نہیں کر سکتے، یا کر رہے ہیں، یا ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، وہ بعد کی باتیں ہیں، وہ ہوتی رہے گی۔ جب بھی آپ کی الیکشن آئے گا اور آپ عوام میں جائیں گے تو لوکی تو دسن گے باؤ جی جو تہاڈا تسی کیتا آیا ہے، پھر لوکی دسن گے سر تسی ملتان ہی جلسہ کر کے وہانا۔ پھر مطلب وہ تو آپ جہاں پہ جا کے اپنے مریدوں کے ذریعے کھڑے ہو گئے ہیں، وہاں پہ جننے کے مرید آئے وہ بھی میں دیکھ لے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد کی باتیں ہیں۔ فی الحال تو وہ جو بچے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، جہاں پر ہمارا ہینڈسم وزیر اعظم جن کے مخالف نو جا کے تھپکی لا کے آیا کہ اسی تیرے نال ہی ہیں جی رشیا والے کو، ٹھیک ہے، تو وہ جو معاملہ ہے نا اس کی طرف دھیان کریں، اور وہاں سے باؤ جی بندے کو نکالیں اور لوگوں کو اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالیں۔ وہ آپ کا ایمبیسیڈر بھاگ گیا، مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں بھاگ گیا وہاں سے، وہاں پر آپ نے کوئی متبادل انتظام کیا نہیں کیا، کیا صورتحال ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ اے بھائی صاحب جڑے نے اتوں جناب گوٹ کی تو کڈ گئے تے اباڑو تو کڈ گئے تے پتہ نہیں کہڑے پاسے انقلاب لے انٹر رہے ہیں، پائیں اتوں بندے کڈو جا کے، تُس تہاڈا یہ کام نہیں گا جو آپ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ سر آپ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حکومت کا ٹوٹل دھیان جڑا نا، ٹوٹل ان کا ذہن جو ہے وہ یہ لوکل پولیٹکس کے اوپر ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی حکومت کو بچا لیں، اور بس کتنے ترلے پا رہے ہیں۔ چلے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے ویلاگ میں آپ کو اس کی کچھ تفصیلات بتا سکوں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے حالات جو ہے نا وہ لوکل پولیٹکس پر زیادہ ہیں۔ دنیا میں کیا پاکستان کے حالات جا رہے ہیں اس طرف ان کی نہ کوئی توجہ ہے نہ سوچ ہے، صرف پھوکے فیر، پھوکے نعرے، درشنی پلوان گلیں ہی کری جان گے، کوئی کام نہیں انہوں نے کیتا آج تک۔ ابھی جو 400 ارب روپے کا پی ٹی آئی نے ایک پنجاب کے لیے صحت کارڈ دیا ہے، اللہ معاف کرے جو اس صحت کارڈ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں کہ میں ابھی ایک ہاسپٹل میں گیا ہوا تھا کسی پیشنٹ کے لیے، تو وہاں پر جو ایک آئی اسپیشلسٹ تھے، میں نام نہیں لے سکتا ان کا اس لیے کہ ان سے میں نے اجازت نہیں لی ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سر ایک آپریشن ہے جو کہ وہ ایک خاص نام لے رہے تھے کہ پردے کا آپریشن ہے، مطلب آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، تو وہ 27,000 روپے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کارڈ کے اوپر کہ آپ 27,000 روپے میں اس کا آپریشن کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو اس کے لیے صرف کٹر استعمال ہوتا ہے نا بٹ صاحب، وہ 38,000 روپے کا آتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کون سا ہاسپٹل ہوگا، کون سا ڈاکٹر ہوگا جڑا 38,000 روپے دا بلیڈ لا کے 27,000 روپے وصول کرے گا۔ باقی جو دوائیاں لگنی ہیں، باقی جو سارے معاملات ہونے ہیں، کمرے میں رہنا ہے، وہ الگ ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ 38,000 روپے صرف بلیڈ ہے جنل وہ اکھ دا پردہ جڑا نا انہوں تبدیل کرنا یا جو معاملہ کرنا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی ہے، اور یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس سے بڑا فراڈ آپ نے پنجاب کی تاریخ میں کوئی نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں آپ سے میں عرض کروں یہ آج کھلے یا 2 سال بعد کھلے جا کے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ بہت بڑا ایک سکیم ہے جو کبھی نہ کبھی باہر منظر عام پر آئے گا۔ خیر میں آپ سے عرض کروں کہ اس طرح کے آرٹیفیشل چیزیں دکھا کے نا وہ صرف سستی شہرت کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے خطاب بھی کرنا ہے، پتہ نہیں اس میں وہ کیا اعلان کریں گے۔ ویسے تو جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی لڑائی کے بعد جڑے معاشی حالات دنیا جب بن رہے، مطلب ہے کہ تانوں ذہنی طور تے تیار کرن گے کہ تیاری پھڑ لو بہو جی مزید تہاڈے تے بھار پین لگا، کو قیمتیں بڑھیں گی، ظاہر ہے مہنگائی ہوگی، اس قسم کی میرا خیال ہے کو بات کریں گے، لیکن وہ جب کریں گے
تب کی بات ہے، اس پر پھر بات کر لیں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ عمران خان جس قدر بھی دوڑا لا رہے ہیں نا، کدی ادھر نس رہا کدی ادھر نس رہا، ایسا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جو میں آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف وہی کچھ ہونے والا ہے جو کہ نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا۔ میں بتاؤں آپ کو، وہ پائن ہونے لگا ہے۔ جو بندہ کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، خود اس میں جا کے گرتا ہے بھجن۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اب عمران خان اس کے لیے تیاری کرے اور پی ٹی آئی والے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ جو حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ فارن فنڈنگ کیس ہے سر۔ فارن فنڈنگ کیس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ان تفصیلات میں اربوں روپے ایسے ہیں جو انہوں نے چھپائے ہیں، اور اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے بتائے نہیں ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ پچھلی دفعہ آ گیا تھا سامنے، یعنی جو الیکشن کمیشن نے رپورٹس تھیں وہ اکبر ایس بابر صاحب کو دی تھی۔ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں، ان سے میری آج بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کل جا کر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پرے کریں گے کہ جناب یہ چیزیں ہم نے نکالنی ہیں، تو اب آپ مہربانی کریں ان کو، آپ جو ہے نا ان کا فیصلہ سنائیں۔ تو فیصلہ ہونا ہے ظاہر ہے، اور وہ جو رپورٹس ہیں وہ کسی نے، اکبر ایس بابر نے تیار نہیں کی، نہ میں نے کی، نہ آپ نے کی، نہ کسی نے کی، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹس ہیں۔ ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کروائی ہے، جبکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، آرڈر ہے 2002، اس کے تحت آپ فارن فنڈنگ نہیں لے سکتے۔ اس میں ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ جناب جو پاکستان سے باہر ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی جی نا ایک ونڈو رکھی ہے، ٹھیک ہے، اوبلائز کرنے کے لیے، تو وہ رکھی ہوئی ونڈو انہوں نے چلیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو 4 پیسے کما لینی ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ڈکلیئر کرنا تو ضروری ہے نا۔ دیکھیں جن چیزوں کے اوپر عمران خان کی پکڑ ہونی ہے نا، اور ادھر نواز شریف دے طرح دا حال ہونا ہے، یعنی انہوں نے نااہل ہونا ہے، وہ کس طرح سے ہونا ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے باہر سے جو لوگوں سے پیسے لیے وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، اکاؤنٹس آپ نے چھپائے، ایک بات یہ مس ڈیکلیریشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس سے اگلی بات میں کرنے لگا ہوں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ سر آپ نے فورن نیشنل سے پیسے لیے ہوئے ہیں $29,000۔ امریکہ میں مقیم ہیں ایک شخص، ان کا نام ہے نصیر عزیز احمد صاحب، ٹھیک ہے۔ وہ نصیر صاحب جو ہیں وہ ایک انڈین خاتون ہے رومیتا شیٹھی، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے اور بھارتی شہری ہیں، اور جناب ان کا بمبئی، جس کو اب ممبئی کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھات میں رجسٹرڈ ہے ایک کمپنی جس کی وہ مالک ہیں۔ اچھا، وہاں سے $29,000 جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور بینک نے بتا دیے کہ سر یہ 2 صاحب ہیں جنہوں نے $29,000 جو ہے نا ان کو دیا۔ اسکرین کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ چل رہی ہیں، تو یہ ڈاکومنٹس ہیں، اس میں بے تحاشا تفصیلات ہے یار۔ آپ یقین کریں کہ انیاں بڑی تفصیلات نے بندہ 10 تھک جاوے، تفصیلہ نہیں مکدیاں، لاکھوں ڈالر ہے سر، لاکھوں ڈالر ہے جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ $20 لاکھ تک کی اب تک جو تحقیق ہوئی ہے انہوں نے چھپایا۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ 62(1)(f) جو ہے نا، F1 یا F1(f) وہ اس پر لگتی ہے جو مس ڈکلیریشن کرتا ہے، یعنی جڑا جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ بولے، جو حقائق کو چھپائے اور لکھ کے دے کہ جناب میری نظر میں یہ حقائق درست ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ایسٹس ہیں، جو اس کی پارٹی کے پاس ایسٹس ہیں، اس کو ان کا پتہ ہے، اس نے بتا دی کہ اس تو علاوہ ساڑھے کچھ نہیں۔ عمران خان صاحب نے 2013 تک کی جو رپورٹس ہے پی ٹی آئی کی جمع کرائی ہوئی، وہ عمران خان نے بطور چیئرمین پی ٹی آئی اپنے سائنوں کے ساتھ جمع کروائی ہوئی ہے۔ اچھا، اب میری لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں چونکہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کیا ہوا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے اس میں، تو لہٰذا عمران خان کو نااہل ہوگا، ان کا تو یقین ہے کہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بار سواب دیدہ ہے، وہ ان کو نااہل بھی کر سکتے ہیں۔ بطور ایم این اے یہ ختم ہو جائیں گے تو عمران خان پائنکار فارغ، جس طرح وہ کہتے ہیں، ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی نااہل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نااہل ہوئے ہیں جھوٹ بولنے کے اوپر، مس ڈکلیریشن کے اوپر۔ جو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر الزام تھا وہ یہ تھا کہ جناب انہوں نے اپنے ایسٹ چھپایا، مس ڈکلیریشن کیا ہے اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اس پر نااہل کیا گیا تھا۔ اور اسی چیز کے خلاف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ آلریڈی ظاہر ہے سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے کہ جناب یہ آپ اس کی تعریف نئے سرے سے کریں، تو تھوڑی بہت سزا دو نا، ساری زندگی لیے تو نااہل نہ کرو۔ لیکن اب عمران خان جو ہیں وہ بھی اسی مطلب تیر کا شکار ہو رہے ہیں، جڑی تیر نال رل مل کے بابے ڈیم والے نال نواز شریف نو نشانہ بنایا سی نا،
سر وہی تیر تیار ہے اور وہی تیر جو ہے وہ عمران خان کی طرف آ رہا ہے. کل اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ جا کے پرے کریں گے, اپنی جو بھی ان کی فائنڈنگز ہیں وہ جمع کروائیں گے کہ سر یہ مزید چیزیں سامنے آئی ہیں, اب آپ اس کا فیصلہ کر دیں. کیس کافی دیر سے چل رہا ہے, اسکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹس دے چکی ہے اور جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کی طرف سے بھی رپورٹس آ چکی ہیں. ایک پیسہ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو رہا ہے, پہلے نہیں کیا اب ڈکلیئر ہو رہا ہے. چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ جو مطلب عمران خان کے خلاف جا رہی ہیں. اور پھر وہ جڑے نے جنہوں دے سر تے بیٹھ کے عمران خان آئے سن, جنہوں دے موڈیاں تے بہ کے وہ جن کو وہ امپائر کہا کرتے تھے, انہوں نے بھی کہہ دیا بھائی نا ساڈا کوئی تعلق نہیں, تو جان بہو تیرا کام جانے. ٹھیک ہے, لہٰذا اب امکان تو یہی ہے کہ عمران خان کی بچت جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ان کا نااہل بطور عمران خان MNA نااہل ہونا مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو جائیں گے, کیونکہ مثال میں نے آپ کو دے دی کہ فیصل وارڈا کے کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نااہل قرار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد تو پھر دوسرے کیس نے نا پھر تو کرمنل پروسیجر شروع ہو جائے گا. وہ کرمنل کورٹ کے تحت پھر وہ جائیں گے, پھر کیس چلتے رہیں گے, پھر کوئی لمبا سلسلہ ہے, پھر FIA مگر لگی رہے گی. جو بھی معاملہ ہوگا وہ الگ معاملہ ہے. فی الحال تو فوری طور پر جو ہو سکتا ہے, ایک تو پارٹی جو ہے اس کے اکاؤنٹس فریز ہو سکتے ہیں اور دوسرا عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں. میں نے جو اس پر تحقیق کی ہے یا میری جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں ان سے بات ہوئی ہے, اس کے مطابق تو یہی ہے. اب اکبر ایس بابر صاحب جو اس کیس میں درخواست دہندہ ہیں, انہوں نے بھی کل جا کے یہی درخواست کرنی ہے. کم از کم مجھے جو معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق یہی ہے. الیکشن کمیشن اب کب فیصلہ کرے گا اناؤنس, یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا الیکشن کمیشن جانتا ہے, اور وہ کیا فیصلہ کرے گا یہ بھی الیکشن کمیشن کو پتہ ہوگا. لیکن میرا جو خیال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر آپ کو اس میں سے کسی چیز پر اعتراض ہو یا اتفاق ہو, دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا, مگر ڈیسینسی کے ساتھ. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, میں اکثر پنجابی بولتا ہوں کیونکہ میری پائن ہے مادری زبان ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پنجابی میں بول رہا ہوں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں. لیکن پائن میں پنجابی بولنا ہٹ نہیں سکتا, میں کیا کروں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے